بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالی ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے دین والوں کو غالب کرے گا اور کفر کو مغلوب کرے گا اور کفر کو نیست و نابود کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو۔ ایمان اور تقوی کا امت مسلمہ میں زندہ ہونا یہ امت مسلمہ کی حیات ہے، یہ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے شرط اول ہے۔ اگر ایمان اور تقوی امت میں زندہ ہو تو امت چاہے کتنی پسماندہ ہو، کتنی کمزور ہو، تعداد میں بھی تھوڑی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر امت مسلمہ میں ایمان نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر ان کے پاس چاہے جدید ٹیکنالوجیاں بھی ہوں، ان کے پاس ذہانت بھی ہو، فطانت بھی ہو، دنیا کے تمام اسباب بھی ہوں اور سب سے زیادہ ان کی تعداد ہو، تب بھی ان کو غلبہ نہیں ملے گا۔ آج امت مسلمہ میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ اگر ہمارے پاس وہی ساز و سامان ہو جو کفار کے پاس ہے تو ہم غالب آئیں گے۔ حالانکہ امت مسلمہ کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں لگائی ہیں ان میں دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ ان میں ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی کے ساتھ تھوڑے لوگ بھی غالب آتے ہیں اور ایمان اور تقوی کے بغیر زیادہ لوگ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ آج امت مسلمہ کی تعداد کو دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ اتنی بڑی تعداد امت مسلمہ کی افرادی قوت کے لحاظ سے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اسلام کو ماننے والے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت دنیا میں 250 ارب ہیں، 2.5 ارب ہیں، 250 کروڑ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کس ذلت میں مبتلا ہے، کس پستی میں مبتلا ہے، اور امت مسلمہ کتنی بدحال ہے، پریشان ہے، جبکہ تعداد تو سب سے زیادہ ہے۔ اور امت مسلمہ کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، امت مسلمہ کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں، امت مسلمہ کے پاس حکومتیں اور فوجیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ پستی میں گری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایمان کمزور ہو گیا اور امت مسلمہ کے ہاتھ سے تقوی کا دامن چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ایمان میں اور تقوی میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر ایمان کامل ہو اور تقوی مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت
ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں صبر ہو اور تم میں تقوی ہو تو ساری دنیا کی تمام طاقتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، شیئا، تھوڑا سا بھی نقصان نہیں کر سکتی اگر تم میں ایمان ہو، تقوی ہو۔ آج ایمان اللہ پہ نہیں رہا، ایمان پیسے پہ آ گیا ہے۔ آج ایمان اللہ پہ نہیں رہا، ایمان ہتھیاروں پہ آ گیا ہے۔ آج ایمان اللہ پہ نہیں رہا، آج ایمان عہدے پہ آ گیا ہے، کرسی پہ آ گیا ہے۔ اور آج ایمان اللہ پہ نہیں رہا، طاقتوروں کو اللہ کا بھروسہ نہیں رہا، اللہ پہ ایمان نہیں رہا، بلکہ اپنی طاقت پہ بھروسہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا ایمان، میرے بندوں کا یقین، میرے بندوں کا بھروسہ صرف میری ذات پہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کی کچھ جھلکیاں دی ہیں۔ غزوہ حنین ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ہے جس میں ہمارے نبی خود بنفس نفیس شریک تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی غزوہ حنین میں تھی۔ 12,000 مسلمان ہیں، اور جو مقابلے میں آئے تھے وہ صرف 4,000 تھے، مسلمان ان سے 3 گنا زیادہ تھے۔ لیکن چند لوگوں کے دل میں یہ خطرہ آیا، یہ ان کو خیال آیا کہ ہم تو اس وقت بہت زیادہ ہیں، کفار سے ہم 3 گنا زیادہ ہیں، تو اس دفعہ تو ہماری جیت پکی ہے، اس لیے کہ ہم کثیر ہیں، ہم اکثر ہیں۔ ان کی کثرت نے ان کو مغرور کر دیا، ان کو عجب میں اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ امت مسلمہ، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، یاد کرو حنین کے دن کو جب تم بہت زیادہ تھے، لیکن تمہیں اپنے زیادہ ہونے کے گھمنڈ نے اللہ سے غافل کر دیا تھا۔ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا۔ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کچھ نفع نہ دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تم زیادہ ہونے کے باوجود بھی اتنے پریشان ہوئے کہ تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان صرف اللہ پر ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ پر بھروسہ چاہیے، صرف اللہ پہ بھروسہ چاہیے۔ ایمان ایسا ہو کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع ہوں تو ہمارا دل گھبرائے نہیں، ہمارا دل ڈرے نہیں، ہم ان سے متاثر نہ ہوں، ہم اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی عزت اور جبروت اور حشمت سے اتنے متاثر ہوں کہ اللہ کا غیر چاہے ساری دنیا کا ساز و سامان بھی لے کر آ جائے تو ہمارا دل ان سے متاثر نہ ہو۔ یہ والا ایمان اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہے تقوی، وہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ اس میں کبائر کا ارتکاب نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ آج شیطان نے امت مسلمہ کو اتنا گناہوں میں پھنسایا ہے، اتنا گناہوں میں پھنسایا ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی تقوی سے محروم ہے اور تقوی سے خالی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے نیک ہیں، بظاہر بڑے دیندار ہیں، بظاہر صاحب دستار ہیں اور بظاہر دینی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب تنہائیاں ہوتی ہیں تو ان سے گناہ ہو جاتا ہے کہ آج تقوی سے محرومی ہو گئی ہے۔ آج ہماری تنہائیاں گناہوں سے ناپاک ہو گئی ہیں، آج ہماری نگاہیں
آوارہ ہو گئی ہیں، آج ہماری زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں، آج ہمارا دل اللہ کی محبت سے منور ہونے کی بجائے آج ہمارا دل اللہ کے غیر کی طرف مائل ہے، پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں کی طرف مائل ہے، عورتوں کی طرف مائل ہے، عورتوں کی طرف مائل ہے، انسانوں کی طرف مائل ہے، اور حسین چہروں کی طرف مائل ہے، پیسے اور مال اور دولت کی طرف مائل ہے، شہرت کی طرف مائل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے دل کو ایسا پاک کرے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آنکھ، کان، زبان، سارا وجود اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑے درد اور غم کی یہ بات ہے کہ آج ہم دیندار بھی گناہوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور خاص طور پر جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے تو ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کیا دنیا دار، کیا دیندار، سارے ہی حرام کاریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، الا من عصم ربی، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بچایا ہو۔ میرے دوستو، جب تک امت مسلمہ میں کامل تقویٰ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال نہیں ہوگی۔ ہم جس مدد کے منتظر ہیں اور جس نصرت کے منتظر ہیں وہ تب آئے گی جب ہماری زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں گی، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی کبریائی ہوگی۔ جب شیطان ہمارے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے گا تو فوراً اللہ پاک کی عظمت کو سوچ کے ہم کانپ اٹھیں کہ نہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ ہمارے اکابر تقویٰ کے پہاڑ تھے، تقویٰ کے علم بردار تھے، تقویٰ سے سرشار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت دی، اور ان کا رعب اور دبدبہ ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں کے دلوں میں ڈالا تھا، اس لیے کہ وہ متقی تھے، متقی تھے، وہ مومن تھے، وہ متقی تھے، ان میں تقویٰ تھا، ان میں اللہ کا خوف تھا، ان میں اللہ کی معرفت تھی، وہ اللہ کو جانتے تھے، ان کے دل اللہ کی عظمت اور کبریائی سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی گاڑیاں دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، گاڑیاں دیکھ کے، ساز و سامان دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، دنیا دار کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں، گورنر صاحب آ جائیں، ہم سب مرعوب ہو جائیں گے، ایک دفعہ ہل جائیں گے، اپنی سیٹیں چھوڑ دیں گے، اور یہ راستہ ان کے لیے خالی ہو جائے گا، اور یہ کرسیاں خالی ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ صاحب آئے بھائی، چاہے وہ داڑھی منڈائی ہو، چاہے وہ فاسق اور فاجر ہی ہو، چاہے وہ بے دین ہی ہو، لیکن ایک دفعہ ہم اس کو دیکھ کر ہل جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل اللہ سے متاثر نہیں ہیں۔ جن کے دل اللہ سے متاثر ہوتے ہیں وہ پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ کاغذ کے بنے ہوئے نوٹوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ لکڑی کی بنی ہوئی کرسیوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ لوہے کی بنی ہوئی گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے بنگلوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، مرے گا کبھی نہیں، القیوم، ساری دنیا اسی کے امر سے قائم ہے،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہے کوئی دنیا میں طاقتور، ہے کوئی دنیا میں عہدے والا، ہے کوئی دنیا میں مال والا، ہے کوئی دنیا میں عزت والا، ہے کوئی دنیا میں لاؤ لشکر والا جو اللہ کے سامنے بول سکے، اللہ کے سامنے ٹھہر سکے؟ اللہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اس کے سامنے تو جبریل بھی نہیں بول سکتے، میکائیل نہیں بول سکتے، اسرائیل نہیں بول سکتے، اسرافیل نہیں بول سکتے۔ ہمارے نبی کے سب سے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو ہمارے نبی کو بڑا صدمہ تھا، چونکہ 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں، اب حضرت ابراہیم آخری بیٹے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، اور ان کا انتقال ہوا ہمارے نبی کے ہاتھوں میں۔ جب انتقال ہوا تو ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے اے ابراہیم ان العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم میری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل بہت غمگین ہے اور مجھے تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن ابراہیم آج تیرا باپ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ پاک کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ کا حبیب بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے، اللہ کا حبیب بے بس ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راضی کرنے کی ضمانت دے رہے ہیں، آپ کو راضی کروں گا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، یہ نہیں فرما رہے، میں تو راضی ہوں ہی لیکن آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر ہمارے نبی فائز ہیں، محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر۔ محبوب حضرت ابراہیم بھی تھے، محبوب حضرت موسیٰ بھی تھے، محبوب حضرت عیسیٰ بھی تھے، لیکن محبوبیت کی جس چوٹی کو ہمارے نبی نے جا کے چھوا ہے اور محبوبیت کی جس معراج پہ ہمارے نبی جا کے پہنچے ہیں اس پہ کوئی نہیں پہنچا، لیکن اللہ کے سامنے ہمارے نبی بھی بے بس ہے۔ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، تہجد کا وقت ہے، آدھی رات ہے، اندھیرا ہے اور ہمارے نبی رو رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے رب میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی تعریف کا حق مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کی شان تو دیکھیے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھانے والے ہیں، لیکن اللہ سے متاثر نہیں ہیں، اللہ کے غیر سے متاثر ہیں۔ متاثر ان سے ہیں جن کے پاس چند ہزار ایکڑ زمین ہے، متاثر ان سے ہیں جن کے پاس عہدہ ہے، متاثر ان سے ہیں کہ جن کو اللہ نے شہرت دی ہے، متاثر ان سے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، متاثر ان سے ہیں جن کے پاس دولت ہے، متاثر ان سے ہیں جن کے پاس کاغذ کے بنے ہوئے نوٹ ہیں، اور اس سے متاثر نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میری ملکیت ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی میری ملکیت ہے، زمین آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بھی میری ملکیت ہے، اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی میری ملکیت ہے۔
اور میں ایسا سننے والا ہوں، تم زور سے بولو پھر بھی سنتا ہوں، تم آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہوں، تم بولو ہی نہیں صرف تمہارے دل کے خیالات ہوں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارا اللہ کتنا طاقتور ہے۔ وہ ہے جو بادشاہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، وہ ہے متکبروں کی گردنوں کو مروڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے جس کے سامنے سارے عاجز ہیں، جس کے سامنے سارے کمزور ہیں، وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی، جس کے ہاتھ میں موت، جس کے ہاتھ میں عزت، جس کے ہاتھ میں ذلت، جس کے ہاتھ میں زندگی، جس کے ہاتھ میں موت، جس کے ہاتھ میں نفع، جس کے ہاتھ میں نقصان۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اوروں سے متاثر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہے، اللہ کی عظمت سے، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اصدق قول قالہ الشاعر، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ پتہ ہی کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ سنو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے، بادشاہوں کی بادشاہتیں جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، طاقتوروں کی طاقتیں جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، اللہ کی ذات حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، حقیقی طاقت اللہ کی ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں وہ آ جاتا ہے اس کے دل میں پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی۔ آج ہمارا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، اللہ کی کبریائی سے خالی ہے، اس لیے پیسہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مال بھی بیٹھا ہوا ہے، عہدہ بھی بیٹھا ہوا ہے، شہرت بھی بیٹھی ہوئی ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور خوبصورت چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دل اللہ سے خالی ہے۔ بھائیو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں۔ ڈریں گے اللہ سے، مانگیں گے، سب بتاؤ کس سے مانگیں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ کس سے امید کس سے لگائیں گے؟ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اسی بچے کی عمر کے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، جب ہمارے نبی نے ان سے فرمایا تھا، عبداللہ جب کبھی سوال کرنا ہو اللہ سے کرنا، جب کبھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا۔ چھوٹے تھے، سواری پہ پیچھے سوار تھے اور اللہ کے نبی ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد چاہنا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا مدد۔ اللہ سے جو مانگتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے غیروں سے مانگتا ہے، وہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات کی تنہائی میں اللہ کو
اپنی حالت زار سنا رہے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، اب مجھ میں اولاد جننے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اے اللہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں، جس دین کو لے کر آیا ہوں، اس دین کو سنبھالنے والا مجھے اپنے رشتہ داروں میں کوئی نظر نہیں آتا، یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے جو میرے بعد میرے دین کو سنبھالے اور میرا صحیح معنی میں وارث بن جائے، مجھے ایسا بیٹا دے دے، اگرچہ میں بوڑھا ہوں اور اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جس عمر میں پہنچنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی وہ دعا کر رہے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام تم نہ رکھنا، اس کا نام اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہے۔ بڑھاپے میں ہمارا اللہ وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی بچے دے سکتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو تھوڑوں کو غالب کر سکتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو سب کو موت کے گھاٹ اتارے گا، خود وہ موت سے پاک ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو سب کو پہناتا ہے، خود پہننے سے پاک ہے، ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی، سب بولے اللہ جیسا کوئی ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو بھائی ہم اس سے ڈریں نا، اس سے محبت کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس کے بندے بن کر رہیں، اس پہ بھروسہ کریں۔ جب ہم اس پہ بھروسہ کریں گے اور اس کے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، پھر ہم تھوڑے بھی ہوں اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں میں اتاریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں میں اتاریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے تو نہیں ڈریں گے، اللہ کے علاوہ کسی پہ تو بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ تو کسی سے امید نہیں لگائیں گے نا، جب کبھی ضرورت پڑے تو کس سے مانگیں گے؟ یہ جو بچے آپ پڑھتے ہیں نا، جب ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مانگا کرو، ماں باپ سے بھی نہ کہا کرو، اللہ سے کہا کرو، ابھی سے اس کی مشق کرو، اللہ سے لینا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے در کا فقیر بنائے، کسی اور در کا فقیر نہ بنائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی ذات پہ یقین دے، بھروسہ دے اور کامل تقوی عطا فرمائے، اور تقوی ملتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر انسان میں گناہوں سے بچنے کی قوت آتی ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔